بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Dear brothers and sisters, welcome back to yet another show of the Youth Dialogue. جہاں ہم خیالات کا اظہار کرتے ہیں, ہم ڈس ایگری کرتے ہیں, ہم ایک دوسرے سے ایگری بھی کرتے ہیں in a respectful manner, اور ہم کافی چیزوں کے اوپر ڈسکس کرتے ہیں. اور یہی شو کا مقصد ہے, یہی ہمارا بیسک آبجیکٹیو ہے کہ آپ تک ایک ایسی سوچ کو ٹرانسفر کیا جائے جہاں پہ آزادی خیال ایک ڈسپلن مینر میں کیا جائے, اور اسی طرح سے لوگ ایسی باتوں کو کے ایشوز کو ڈسکس کریں, ان کو ریز کریں, جس سے سوسائٹی میں ایک امپیکٹ اور ایک تبدیلی کی نشانیاں نظر آئیں. آج کا ہمارا ٹاپک بہت امپورٹنٹ ہے, اور ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم نے جو آبزرویشن کی ہے سوسائٹی میں, آج کل ایک گروئنگ ایک ایٹیٹیوڈ ہے ہماری یوتھ کے اندر. وہ ایٹیٹیوڈ کیا ہے کہ لوگ اپنے آپ کو دین کے ساتھ ایسوسیٹ ہونے میں ایک شرم محسوس کرتے ہیں کہ آپ اگر تھوڑی سی اگر دین میں کوئی نمازیں شروع کر دیں, آپ کچھ دین کی طرف انکلینیشن کر دیں, آپ کے خیالات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں کچھ اظہار رائے میں شامل ہو جائیں, تو لوگ آپ کو یہ طعنہ دیتے ہیں کہ آپ مولوی ہو گئے ہیں, آپ کوئی بزرگ بننے لگے ہیں, اور آپ جو ہے بہت ہی کوئی عمر میں بہت کوئی آگے بڑھ گئے ہیں. اور اس طرح کے طعنے ہمیں یوتھ کو سننے کو ملتے ہیں. ہم نے بھی پرسنلی اس طرح کی باتیں سنی. جب ہم دین کی طرف چلنے کے لیے شروع ہوئے تو ہم نے اس طرح کی باتیں سنی جس کی وجہ سے ہمیں بھی ڈی موٹیویشن ہوتی تھی. تو ہماری یوتھ اس جو پرسنل اٹیک جو دین پہ چلنے کے لیے اور ایک اسٹرگل دیکھتی ہے, اس کے بارے میں آج کی ہماری ایک ڈسکشن ہے. اور آج ہمارا جو سیم پینل ہے انکلوڈنگ اسحاق بن صادق, طاہا پاشا اینڈ حسان احمد, اور ہم اس ایکسپیرینس سے گزرے ہیں. اور ایکسپیرینس یہ ہے کہ جب ہم نے تھوڑا بہت داڑھی رکھنا شروع کی, اس سے پہلے ہم نے نمازیں مسجد میں پڑھنا شروع کی, اور ہماری باتوں میں اسلام کی پرائیورٹی, احادیث, قرآن کی بات آئی, تو ایک ریاکشن تھا لوگوں کی طرف سے. اسحاق, آئی اسٹارٹ ود یو. جب آپ دین کی طرف آئے, چاہے وہ فیملی والے ہوں, فیملی کے باہر سے ہوں, کچھ اس طرح کی کوئی چیز آئی, اور کچھ اس طرح کے ینگسٹرز جو آپ کے ساتھ ایسوسیٹ ہیں, ان کی کچھ فیلنگز آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں کہ کیا ان کو ایک چیلنج فیل کرنے کا ہوتا ہے؟ بیکاز ہماری سوسائٹی میں یہ بات کرنے کے اوپر ذرا ایمفیسس ڈالوں گا تاکہ لوگوں کو کوئی کنفیوژن نہ ہو, کہ ایک بہت انفلوئنس ہوتا ہے لوگوں کو سوسائٹی میں کہ آپ کو کس طرح سے فیڈ بیک ملتا ہے. مثال کے طور پہ اگر میں کچھ کام شروع کرتا ہوں, لوگوں کی طرف سے بہت تعریف آتی ہے تو موٹیویٹڈ ہوتا ہوں. تو جب میرا دین کی طرف رجحان شروع ہوا تو دا موسٹ ایویڈنٹ, اور الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نبی جو ہے ان کی سنت میں ایک برکت ہے, اس میں ایک بہت اپیرنٹ میننگ ہے. تو ہم جب داڑھی رکھنا شروع کی تو لوگوں کی طرف سے مجھے سوال ملا کہ یار آپ تو یو جسٹ ینگ, ابھی تو بہت جوان ہو, یو ہیو لاٹ آف تھنگس ٹو ڈو, ابھی تو بعد میں کر لینا, ابھی تم نے کیا اپنی شکل کو اس طرح سے کر لیا ہے اور داڑھی رکھ لی ہے. تو مائی کویشچن واز کہ آپ مجھے کیا گارنٹی دے سکتے ہو کہ میری زندگی کتنی ہے؟ تو مطلب فار می واٹ میٹرڈ واز وین somebody said to me کہ if I love Allah and if I love the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم, why do I stop from the point جہاں پہ میں اللہ کے نبی کی طرح دکھنا چاہتا ہوں؟ I'm not saying that this is everything, but this is a huge thing for me. تو یہ ایک ریاکشن سوسائٹی میں آتا ہے. اگر مجھے یہی کوئی اگر اپرچونیٹی مل رہی ہوتی ہے کہیں اور زیادہ سیلری کے ساتھ کام کرنے کی, تو nobody from my family would object to it, ان کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا. بٹ اگر میں دین میں, آخرت میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے میں اگر کوئی چیز کر رہا ہوں, تو اس میں ایک بڑا ایک وہ ہے, اوہو اچھا کیا ہو گیا ہے. تو ہمارے پاس ایک اپولوجیٹک ایٹیٹیوڈ ہے, کیونکہ پوائنٹ آف ڈسکشن از کہ دنیا جاتی ہوئی نظر آتی ہے, جیسے اسحاق نے بولا ہے. حسان, آپ جب ماشاءاللہ سے دین کی طرف آئے, شروع سے تو آپ داڑھی رکھتے نہیں تھے, آپ نے بعد میں شروع کیا. داڑھی کی ذکر کا مطلب یہ کہ ایک ایویڈنٹ چینج ہوتا ہے جو لوگوں کو ریاکشن میں ایک شاک کر دیتا ہے. آپ کی طرف کوئی دوستوں کا تھا, ظاہری بات ہے ہلا گلا والی ایک گیدرنگ تھی, کچھ ریاکشن؟ مطلب ریاکشن ضرور تھا, اینڈ آئی تھنک دا ریزن جو ریاکشن آتا تھا اس کا جو روٹ کاز ہوتا تھا وہ یہی والی بات تھی کہ دے فیلٹ کہ دس وڈ ٹیک می اوے فرام دا ورلڈ. اور دنیا کے اندر جو ایک کرائٹیریا ہے, ہر انسان کا ایک کرائٹیریا ہوتا ہے کہ بھائی ایک سکسیزفل آدمی کیا ہوتا ہے. تو ہمارے پاس زیادہ تر لوگوں کا کرائٹیریا جو ہے وہ اسی لحاظ سے ہوتا ہے کہ اس کے پاس گاڑی ہو, بنگلہ ہو, ہر چیز پہ سیٹلڈ ہو, ویل سیٹلڈ ہو, سب چیزیں, شادی ہوئی بھی ہو, یہ سب چیزیں ان کے ذہن میں کچھ رہتی ہیں. جب ان کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یار یہ جس روٹ پہ جا رہا ہے اس پہ یہ ساری چیزیں نہیں ہوں گی, تو ان کو وہ روٹ آٹومیٹکلی جو ہے ایسا لگنے لگتا ہے کہ دس از روڈ ٹو فیلئر. صحیح, اس کی وجہ سے وہ ایک ریاکشن آ جاتا تھا لوگوں سے. لیکن آئی نیور فیلٹ کہ اٹ واز نتھنگ یو کوڈ ناٹ ٹاک. مطلب آئی تھنک بات کرنا بہت امپورٹنٹ ہے لوگوں سے. جب آپ لوگوں سے بات کرتے ہیں تو آپ ریئلائز کرتے ہیں کہ وہ ایک بات کیوں کر رہے ہیں. ان کے دماغ میں ایک کوئی کونوٹیشن ہوتی ہے, وہ کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ اس طرح نہ ہو جائے. اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ آپ کے لیے برا نہیں سوچ رہے ہوتے, وہ آپ کے بھلے میں اس طرح سوچ رہے ہوتے ہیں. تو اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو ہیو اے کنورسیشن کہ آپ ایسی بات کیوں کر رہے ہیں. کافی ہرٹ ساؤنڈ کرتے ہیں آپ. طاہا, سکسیس کی بات کی حسان نے, فیلئر, اور یہ ایک
obvious ایک بات ہے, ہم اس کو شاید لوگ الفاظ میں کہتے نہیں, لیکن یہ کہ جب دین پہ چلنا شروع کرتا ہے کوئی نوجوان, اس کو اس بات کی فکر شروع ہوتی ہے کہ میں اللہ کے دین پہ چلوں اور اس کی تعلیمات پہ عمل کروں, تو اس کو ایک عجیب انڈائریکٹ سا میسج ملتا ہے کہ آپ ایک فیلئر کی طرف جا رہے ہیں, آپ کو کوئی پوچھے گا نہیں, آپ کو کہیں جاب نہیں ملے گی, آپ سے کوئی شادی نہیں کرے گا, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. جسٹ ٹو گیو این ایگزامپل, یوتھ کین ایکچولی فیس دیز چیلنجز. اصل میں جو اس میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایک سوچ ڈیولپ ہو گئی ہے ایز اے جنرلی, کہ جب انسان بڑھتا ہے, بڑا ہوتا ہے, کالج یونیورسٹی میں یہی سوچ دی جاتی ہے کہ انسان اگر دین پہ چلے گا تو تھوڑا بیکورڈ ہو جائے گا. جب ایک انسان تھوڑا سا دین کی طرف آنا شروع ہوتا ہے تو شیطان ہر بندے کے ساتھ ہے, اور وہ شیطان یا تو انسان کے پاس خود آتا ہے, خود آ کے انسان کو بولتا ہے کہ دیکھو تم یہ کرو گے تو یہ ہو جائے گا, یہ کرو گے تو یہ ہو جائے گا. تو اگر انسان اس اسٹیج سے آگے بڑھ جاتا ہے تو وہ دوسروں کے پاس جاتا ہے, دوسروں کو جا کے بولتا ہے کہ اس کو بولو, اس کو تنگ کرو, کچھ نہ کچھ ہر ایک حربہ اپنا استعمال کرتا ہے, اپنا اٹیک ہر طرح کا یوز کرتا ہے کہ کچھ نہ کچھ کر کے ایک بندہ اگر صحیح راستے پہ نکل پڑا ہے یا اس نے دین کو فالو کرنے کی کوشش بھی کر رہا ہے تو اس کو یہاں سے ہٹا دیا جائے, چاہے وہ اسکول میں جائے, اسکول کے بعد گھر جائے, گلی محلے میں جائے, گھر میں فیملیز بھی کبھی کبھار ایسی ہوتی ہیں, اسی طرح وہ ٹیوشنز میں جا رہا ہے, یہ چیزیں. پھر میڈیا بہت چیزیں پورٹرے کر رہا ہوتا ہے, ایک بالکل شیطان ایک پراپر ایک پلان بناتا ہے کہ اس کو اٹیک کیا جائے, اور ظاہر ہے بہت سے لوگ اس میں فیل ہو جاتے ہیں, اور جو پھر اس میں کامیاب ہوتے ہیں وہ پھر بہت اچھے طریقے سے نکل کے سامنے آتے ہیں اور دین کو بہت اچھے سے فالو کرتے ہیں. اور میں یہ بات یہ کہنا چاہوں گا کہ اس چیز میں سب سے بڑی مثال ہمارے لیے صحابہ ہیں. ہم جدید دور کی مثالوں کی بات بھی کر سکتے ہیں کہ صحابہ کا ایمان, صحابہ کا جو ایک یقین تھا دین میں کہ یہی دین ہمیں عزت دے گا, وہ واقعتاً ایک مثالی چیز تھی. جیسے کہ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے, ان کو ایک مشرک نے کہا یا ایک نان مسلم نے کہا کہ کیا تمہارا نبی تمہیں یہ باتیں بھی سکھاتا ہے, فلاں فلاں باتیں بھی سکھاتا ہے. یعنی نیچے دکھانا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, دین کو, کہ چھوٹی چھوٹی باتیں کر رہا ہوتا ہے, جی مکھیوں کی مثال ہے اور جی فلاں مثال ہے اور یہ سب چیزیں ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتیں سکھا رہے ہیں. نہ کہ کیوں نہیں, ہمارا دین ہمیں باتھ روم جانے کے آداب بھی سکھاتا ہے کہ ہم نے باتھ روم کیسے جانا ہے, کیسے نکلنا ہے, کھانا کھانے کے آداب, ایک ایک چیز ہمیں بتاتا ہے. تو کہنے کی بات یہ ہے انہوں نے اس کو نیگیٹیولی نہیں لیا کہ نہیں یار واقعی ہمارا دین جو ہے کہ یار واقعی میرے اللہ کے نبی تو یہ پوری انسانیت کے لیے دین آیا ہے, اور یہ اتنی چھوٹی چھوٹی باتھ روم کے آداب پہ باتیں ہو رہی ہیں یہاں پہ, کہ نہیں یہ ہمارا دین ہے اور واقعتاً اس پہ بات ہونی چاہیے اور یہی ہمارے دین نے ہمیں سکھایا ہے. یہاں پہ ہم چھوٹا سا بریک لیں گے, اسپیشلی ٹو دا یوتھ ہو واچنگ اس رائٹ ناؤ, پلیز اسٹے ٹیونڈ, اور آپ کے لیے کافی انٹرسٹنگ باتیں ہیں جو ابھی آنے والی ہیں. سو ویل بی رائٹ بیک آفٹر دس بریک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ٹو دا پروگرام دا یوتھ ڈائلاگ. بریک میں جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے جو چیلنجز ہماری یوتھ فیس کرتی ہے ان ٹرمز آف فالوئنگ دا ریلیجن, کہ دین پہ چلنا کتنا مشکل ہو گیا ہے, کہ ایک انڈیویجول کو, ایک یوتھ کو جب ایک رجحان ہوتا ہے دین کی طرف, کس طرح سے ان کو ایک چیلنجز برداشت کرنے پڑتے ہیں, کس طرح سے باتیں سننی پڑتی ہیں, اور کس طرح سے ان کی موٹیویشن کو کل کیا جاتا ہے. کیا ایک شرم ہے ہمارے دین پر چلنے کے لیے؟ کیا بڑھاپا ہی ہے جو ہمیں گارنٹی ہے زندگی میں؟ کیا وہ عطا بھی کیا جائے گا؟ کیا اسی میں دین کو فالو کیا جائے گا؟ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دین میں نوجوانوں کے دین پر چلنے کے لیے کوئی اہمیت ذکر نہیں کی؟ حسان, آن بریک میں جانے سے پہلے آپ کچھ بات کر رہے تھے دیٹ ایک کمیونٹی لیول پہ بھی بات ہونی چاہیے, کہ اٹس ناٹ جسٹ ریلیٹڈ ٹو این انڈیویجول. کمیونٹی کی کیا ریسپانسبلٹی ہوتی ہے اس چیز کو ایڈریس کرنے میں؟ آئی تھنک کمیونٹی کی رسپانسبلٹی تو بعد میں آتی ہے. کمیونٹی خود, کیونکہ ایک تو انڈیویجول چیلنجز ہیں جو آپ فیس کر رہے ہیں, کمیونٹی خود ایز اے کمیونٹی, مسلم کمیونٹی دنیا بھر میں بھی یہ چیلنج فیس کر رہی ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان ٹوڈیز ٹائم دا کرائٹیریا فار سکسیس از دا ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ٹوورڈز وچ دا ورلڈ از ہیڈنگ. تو ہو یہ رہا ہے کہ ہمارے پاس, کیونکہ ہم اس چیز کے اندر پیچھے ہیں ایز اے کمیونٹی, آن اے کمیونٹی لیول وہ ایک ایٹیٹیوڈ ڈیولپ ہو گیا کہ یار ہر چیز کے اندر جو ہے نا اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے میں لگے ہیں ہم, ہر چیز کے اندر کہ نہیں ہمارے اندر یہ نہیں ہے, ہمارے ویلیوز جو ہے اس میں یہ ہے, نہیں ایسا نہیں ہے ویسا ہے. ہر چیز میں ایسا لگتا ہے کہ وہ جسٹیفائی کرنے کے لیے یا تو ہم بالکل ہی اگلے کی طرح بن جاتے ہیں, یا ہم ہر چیز میں کوئی نہ کوئی ایک چیز بڑی کلیئر ہے کہ یہ دس از دا پارٹ آف یور ریلیجن.
اس کو ہم بولتے ہیں کہ نہیں یہ تو فگریٹیولی سمجھنے کی ضرورت تھی, جسٹ سو دیٹ یو کین ٹیک اٹ اینڈ مولڈ ایوری تھنگ into something which is acceptable to the western world at large. احسان, آپ کی جو بات سے بہت بڑا ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہوتا ہے جس کو میں ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا, وہ یہ ہے کہ جب آپ صحابہ کی بات کرتے ہیں, جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں, تو وداؤٹ any doubt no Muslim would be respectful towards them, کیا اس کو انکار کریں گے. بٹ دا پوائنٹ از کہ ہم جس طرح سے ایک امیج ڈیولپ کرتے ہیں, ان کو ٹرانسفر کرتے ہیں, تو بولتے ہیں کہ آپ 1400 ایئرس پہلے کی بات کر رہے ہیں, مطلب یہ کہ آپ چاہ رہے ہیں کہ ہم بالکل یہ سب چیز چھوڑ دیں, جبکہ وہ یہ نہیں انڈرسٹینڈ کرتے کہ صحابہ نے پروگریسونیس ایک سوسائٹی کو آگے لے جانے میں, ایک سوسائٹی کو ایجوکیشن کے معاملے میں, سائنٹیفک ٹیکنالوجی کے معاملے میں, ریسرچ کے معاملے میں کتنی کی ہے, اور مسلمانوں نے سوسائٹی میں یہ کام کیا ہے. یہ ایشو آتا ہے لیک آف کمیونیکیشن کی وجہ سے, کہ آپ کو ایڈریس کس طرح سے کیا گیا ہے. کیا آپ کو یہی کہا گیا کہ لوگ, کچھ ایسا طبقہ آپ کو یہ بات ایڈریس کرتا ہے کہ آپ کو دیندار ہونے کے لیے آپ کو آل دا وے واپس اسی ٹائم فریم میں جانا پڑے گا, اور وہ اس چیز کی تعلیم کے ایسنس کو نہیں دیکھتے کہ یار یہ تعلیم کی پرنسپل دیا جا رہا ہے, نہ کہ آپ کو اس علاقے میں یا اس ٹریڈیشن میں جانے کے لیے ایک ریچولسٹک فارم میں کہا جا رہا ہے. تو یہ کمیونیکیشن کی وجہ سے بہت بڑا ایشو کریٹ ہوتا ہے کہ یوتھ بولتی ہے کہ اچھا ڈو آئی ہیو ٹو ٹوٹلی کمپرومائز ان ایوری تھنگ, از اٹ اباؤٹ می لیونگ مائی کالج, از اٹ اباؤٹ لیونگ واٹ ایور the circles I have, is it about me not going to outside market to be able to buy a shampoo or anything. And some people have gone to that extreme کہ شیمپو استعمال نہ کریں. Some people have gone to that extreme. تو اس کی وجہ سے ایک miscommunication, and I feel it's not more of being an apologetic attitude, but it's more about how the deen is being communicated to them. کہ آپ کا دین تو سب سے پروگریسو دین ہے, آپ کو آخرت کے زمانے کے لیے آپ کی قرآن فائنلائز کر دی گئی ہے, اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کو دین پہ چلنے کے لیے آپ کو ضروری ہے کہ آپ جو ہے جانوروں کے بارے میں ہی پڑھیں, ٹھیک ہے, جانوروں کی زکوٰۃ کے بارے میں ہی کریں, ٹھیک. اس کی اپنی ایک امپورٹنس ہے جس کو ہمارے دین نے ایڈریس کیا. واٹ ڈو یو گائز ہیو ٹو سے آن دس؟ آئی تھنک جو حسان بات کر رہا تھا کہ کمیونٹی لیول پہ جو امہ ہماری اپولوجیٹک ایٹیٹیوڈ ہو گیا ہماری امہ کا, اس سے مطلب میرے سامنے کچھ ایگزامپلس ہیں. جیسے ہم جب بھی جہاد کی بات کرتے ہیں تو ہماری امہ جو ہے اپولوجیٹک ہو جاتی ہے کہ نہیں جہاد مطلب وہ ابھی نہیں ہے, یا مطلب ٹھیک ہے کہیں پر ہے کہیں پر نہیں ہے, لیکن ہم جہاد کو ختم نہیں کر سکتے دین سے, لیکن ہم بہت اپولوجیٹک ہو جاتے ہیں بتاتے ہوئے کہ نہیں جہاد اس طرح کا نہیں, اس طرح کا ہو سکتا ہے. یہ بات آپ کی بالکل جسٹیفائڈ ہے, آپ جس پرسپیکٹو سے کہہ رہے ہیں آئی ٹوٹلی اگری ود اٹ. بٹ آپ یہ بھی دیکھیں کہ لوگوں کے اوپر تھرو میڈیا, تھرو دی ڈفرنٹ چینلز ایک پریشر ہے, اینڈ یوتھ اس چیز کو پریشر میں آتی ہے. ہم یہاں پہ اس پوزیشن سے بات کریں جہاں پہ ہم نے ایک ایفرٹ لگائی ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے دین کو پڑھنے کی, ہمیں لوگوں نے بہتر طریقے سے سمجھایا ہے, ہم لوگوں کو تھوڑی بہت استطاعت رکھتے ہیں سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے. تو کچھ لوگ ہیں جو اس بارے میں کلیئر نہیں, اور ایک سوسائٹی میں انٹرنیشنل لیول پہ ایک چیز چلی ہوئی ہے کہ آپ اگر کسی مسلم کے بارے میں سوچیں یا آپ ٹیررسٹ کے بارے میں سوچیں تو the exact image that you get is equivalent to somebody wearing a turban or somebody who is like has a Kalashnikov in his hand, یا کوئی اس سے جیکٹ پہنی ہوئی ہے. یہ ایک چیز لوگوں کے دماغ میں آ گئی ہے, and that is why they feel apologetic for the fact کہ اگر وہ بولے کہ آپ دین چلنے لگے, اچھا آپ گردنیں کاٹنا شروع کر دیں گے. And I've literally heard people talk about it. اچھا اس نے یہ کر لیا. اصل میں ہم کازز کی یہاں بات کر رہے تھے کہ ہمیں کیوں اس طرح کی باتیں سننے کو ملتی ہیں, کیا ملتی ہیں. تو ود ڈیو رسپیکٹ بہت سارے کازز ہیں, لیکن سب سے بڑا کاز آپ اسلام کے خلاف یا آپ کے دین پہ چلنے کے خلاف جو سب سے بڑا کاز ہے وہ آپ کا دین پہ چلنا ہی ہے. کہ اگر آپ دین پہ چلیں گے تو آپ کو مشکلات, آپ کو پرابلمز, آزمائشیں ضرور آئیں گی, اور یہ نبیوں کا طریقہ ہے. آپ اپنے آپ کو جتنا بھی پائس سمجھ لیں, آپ نبی سے زیادہ پائس, نبی سے زیادہ متقی پرہیزگار نہیں ہو سکتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشد الناس بلاء الانبیاء, سب سے زیادہ جن لوگوں کو ٹیسٹ کیا گیا تھا وہ انبیاء تھے. اور آپ مثالیں دیکھیں, نہ صرف فزیکل ٹارچر بلکہ مینٹل ٹارچر, ایک کمیونٹی کے حساب سے بھی ان کا مذاق اڑایا گیا, ہر طرح کا ٹارچر ان کو دیا گیا کہ آپ یہ ان کو مجنون کہا گیا, ان کو جادوگر کہا گیا, اور ان کو ان کے شہروں سے نکال دیا گیا. مطلب اور کس طرح کی مخالفت جو دی جا سکتی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جائے تو جتنے انبیاء کو تکالیف پیش آئیں, کہا یہ جا سکتا ہے کہ جی اکثریت ان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو
پیش آئی, جو تکالیف دی گئی. اور آپ قرآن بھی پڑھیں, سورۃ البقرہ کے شروع میں ہی ہے جو منافقین کا بیہیویئر تھا صحابہ کے بارے میں, کس طرح سے ان کو دیکھا جاتا تھا, کس طرح سے اپنی مالی جو سٹیٹس تھا اس کو ایک تکبر کا ذریعہ بنایا جاتا تھا, اور صحابہ کے بارے میں کہتے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے بارے میں کہتے تھے, بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی خاص نہیں, باقی انبیاء کے ساتھ بھی کہا تھا کہ آپ کے فالو کرنے والے تو غریب لوگ ہی ہیں. وہ ایک غربت کو ایک ایسوشیٹ کرتے تھے, اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غربت نہیں بلکہ اس بات کو ایڈریس کیا کہ آخری زمان میں یہ بات آئے گی کہ اسلام آیا تھا ایز سم تھنگ اسٹرینج, اور ان دی اینڈ اٹ ول بیکم سم تھنگ اسٹرینج. تو جو لوگ اسٹرینجرز ہیں ان کو گلیڈ ٹائنیز ہے. اسٹرینجر سے مراد یہ کہ دین پہ چلنے والے ہوں گے اور لوگ بڑھیں گے آپ بڑی عجیب سی, بیکاز تعلیم نہیں ہوگا, تعلیم نہیں ہوگی اور دین کے بارے میں ایجوکیٹڈ نہیں ہوں گے, تو وہ جو اسلام کو فالو کر رہا ہوگا بولیں گے آپ اسٹرینج ہیں, آپ اسٹرینج کام کر رہے ہیں, ایسے تو پہلے ہم نے اپنے ماں باپ سے نہیں سنا. تو اٹس آل اباؤٹ دا کائنڈ آف کلچر وچ ہیز ڈیولپڈ ان سوسائٹی. ایسا ہوتا رہا ہے, اور قرآن بھرا پڑا ہوا ہے اس اعتبار سے. آپ اسٹوریز آف دی پروفٹس لے لیں یا اسٹوریز آف دی پائس پیپل لے لیں, اصحاب کہف لے لیں آپ, کہ وہ کہف میں کیسے گئے تھے, کہ وہ دین پہ آئے, انہوں نے توحید پہ عمل کیا, تو ان کی قوم نے ان کو مارنا شروع کر دیا, باہر نکالے, جو وہ غار میں جا کے انہوں نے پناہ لے لی. اس طرح کی کثیر مثالیں ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ایک انسان, نہ صرف ایک انسان, ایک سوسائٹی, ایک کمیونٹی ایز اے ہول بھی دین کی طرف جائے یا کوئی ترقی کی طرف گامزن ہو, تو اس کو کوئی نہ کوئی تکلیف پیش آئے گی. آپ کازز دنیا میں جتنے بھی نکال لیں, آپ کو یہ چیز آئے گی. بینگ اے مسلم ہمارا کیا ہے کہ ہم اس میں افرم ہو, اسٹرانگ ہو, ہمارا بلیف اپنے دین میں اسٹرانگ ہو کہ نہیں یار ہم کر رہے ہیں, ہم جو کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں, یہی کامیابی ہے. قد افلح من تزکا, اسی طرح کئی مقام پہ قد افلح المؤمنون, کامیابی یہی ہے کہ جو ایمان لے آئے اور اپنے نفس کو پاک کرے. تو ہمیں یہی چیز فالو کرنی چاہیے کہ جی آپ نے جیسے ابھی حجاب کی بات کی تھی, کہ حجاب میں ہماری بہت سی جو بہنیں ہیں حجاب کرتی ہیں تو ان کو فیملی سے, اسکول سے, دوستوں سے پریشانیاں آتی ہیں کہ بھائی یہ دیکھو تم حجاب کر رہی ہو, تمہاری شادی نہیں ہوگی اور تم کیوں بیکورڈ ہو گئی, یہ ساری چیزیں. تو باتیں تو آتی ہیں, تو اس کو ٹیکل کرنے کے لیے بھی ہمیں ریزنز ڈھونڈنے چاہیے کہ جی میرے حجاب کے خلاف کوئی یہ بات کر رہا ہے, میں بری لگوں گی, میری شادی نہیں ہوگی, تو اس کے اگینسٹ بھی آپ کے پاس ریزننگ ہوتی ہے. کہ فار ایگزامپل کہ آپ اپنے آپ کو ایز اے ڈائمنڈ کنسیڈر کریں, ناٹ ایز اے فیک جولری. کیوں؟ کیونکہ فیک جولری مثال کے طور پہ کہا جاتا ہے کہ جی آپ کسی جولری کی دکان پہ جائیں تو فیک جولری آپ کو باہر شوکیس پہ دکھے گی, آنے جانے والا ہر شخص دیکھ رہا ہوگا, لیکن جب آپ ڈائمنڈس کی بات کریں گے, جب ڈائمنڈس اندر کسی سیف میں پراپر رکھا جاتا ہے, آن اپوائنٹمنٹ وہ چیز آپ کو میسر ہوتی ہے, یہ آن سیل یا آن یعنی ڈسپلے نہیں ہوتی یہ چیز. تو آپ اپنے آپ کو ایز اے ڈائمنڈ کنسیڈر کریں, آپ لوگوں کے سامنے بکنے کے لیے نہیں ہے, آپ کا ایک اسٹیٹس ہے. یہاں پہ ایک اور بات ہے کہ ہم یوتھ کو ایک بات کو ایڈریس کرنا چاہیں گے, وہ یہ ہے کہ یوتھ بالکل ڈی موٹیویٹ نہ ہو. جو نوجوان نسل ہے, چاہے نوجوان نسل سے اوپر کے بھی لوگ ہیں, اگر وہ دین کو چلنا چاہتے ہیں, اٹس نیور ٹو لیٹ. اور آپ کو ایج ریسٹرکشن نہیں ہے دین پہ چلنے کے لیے, دین از فار ایوری ون, کسی کی خاص جاگیر بھی نہیں ہے. یوتھ کو یہ بات سمجھانے کی ہم یہی کوشش کر رہے ہیں, اور ہمارا بیسک ڈسکشن اسی بات پہ ہے کہ آپ ڈی موٹیویٹ نہ ہوں. اللہ تعالیٰ نے جتنی مشکلات رکھی ہیں اسی لحاظ سے اجر رکھا ہے. اگر آپ کو دین پہ چلنے میں مشکلات آ رہی ہیں, اس کا مطلب ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نظر میں آپ محبوب ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اگر پیوریفیکیشن پروسیس سے گزار رہے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کی بہتری چاہتے ہیں. جس طرح سے آپ تیر کو جب نشانے پہ لگاتے ہیں تو آپ پہلے تیر کو پیچھے کھینچتے ہیں اور پھر وہ تیر اپنی کمان سے نکل کے نشانے پر لگتا ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اور اللہ تعالیٰ کسی ذات کو اس کی جو ہے برداشت سے زیادہ اس کو نہیں عطا کریں گے. تو وہ اس آپ کو انکریز کرنے کے لیے ہوتا ہے تقوی میں, ایمان میں, اللہ تعالیٰ کے تعلق سے. میں اپنی پرسنل اگزامپل بات کروں, جب ہم ریلیجن کی طرف چلنے کے شروع ہوئے تو ہمیں دوستوں کی طرف سے بڑی ڈسکنیکشن فیل ہوئی, بیکاز انہوں نے الگ سے کیا, اور اس کی وجہ سے کیا تھا کہ الگ کر دیا بالکل, اور اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ ہم نے ایک ٹائم اکیلے گزارا, اور اس کی وجہ سے ہم خود گروئے, اینڈ گروئنگ ان دا سینس کہ کتابوں کے ساتھ ایک تعلق ہوا. اور یہی بات ہم اپنے یوتھ کو کمیونیکیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ ڈی موٹیویٹ نہ ہوں, یو ہیو ٹو بلیو ان یور سیلف, اپنے پر یقین رکھیے, اور سب سے بڑی بات اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر یقین رکھیے. یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, بریک کے بعد ضرور ملتے ہیں. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ٹو دا پروگرام دا یوتھ ڈائلاگ. اور بریک میں جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے یوتھ کس طرح سے چیلنجز سے گزرتی ہے, اور ہم نے یہ بات کے اوپر ایمفیسس کیا تھا کہ آپ نے اپنے اوپر یقین رکھنا ہے اور سب سے زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر یقین رکھنا ہے. آپ کی تکلیفات, چیلنجز آپ کو زیادہ اسٹرانگ کریں گی, اور کوئی بھی چیلنج آپ کو ایسے ہی نہیں دیا جاتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آپ آگے بڑھیں. ہم بات کر رہے تھے کمیونٹی کی رسپانسبلٹی, کہ کمیونٹی کے اندر ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس بھی اس کے اندر بہت امپورٹنٹ رول پلے کریں, کہ ان کو چاہیے کہ دین کی صحیح تعلیمات کو آگے نشر کریں, ان کو لوگوں میں پھیلائیں, اور اس کے اندر ایک جاب اپرچونیٹیز ان ٹرمز آف دینی طبقے کے اندر انکریز کریں, کہ کس طرح سے لوگوں کے پاس اپرچونیٹی ہوگی. اگر لوگ مالی طور پر ہیں اس بات کی پریشانی میں, دیر سو مینی اپرچونیٹیز, اور لوگ ہمارے سامنے آج بھی ہیں. ایون دو لوگ اس کو آن اے گورنمنٹ لیول نہیں کر رہے, بٹ لوگ انڈیویجول لیول پہ اتنے ادارے بنا لیے ہیں کہ لوگوں کے لیے پڑھانے کے لیے, اینڈ دیر سو مینی ایگزامپلز وچ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ انٹو. بٹ دا پوائنٹ از کہ لوگوں کے اندر اس بات کی تربیت دینا اور اس بات کو سمجھانا کہ آپ کی اصل کامیابی, جیسے آیت بھی کوٹ کی تہا نے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا میں ہے, اور یہ دنیا ختم ہونے والی ہے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں جو بھی چیز رکھی ہے جو چمکتی دھمکتی آپ کو نظر آتی ہے, اٹس آل لمیٹڈ. تو آپ کے لیے تو بہت بڑی یہ ایک اعزاز کی بات ہے اور برکت کی بات ہے کہ آپ کی اولاد کو اللہ سبحانہ تعالیٰ دین کی توفیق عطا کرتا ہے, کہ آپ کے جانے کے بعد آپ کی اولاد آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے. اور یہاں پہ ریاکشن کچھ پیرنٹس کا اتنا پریشر دینے اور اتنی ڈی موٹیویٹ کرنے والا اور اتنا نیچے دیکھنے والا ہوتا ہے, کہ آئی ایکچولی ہیو ہرڈ, آئی ہیو سین سرٹن انڈیویجولز ٹرن بیک بیکاز آف دس پریشر. کہ ان کے ماں باپ کے ساتھ میری بات ہوئی اور ان کو میں نے سمجھانے کی کوشش کی, تو انہوں نے وہی ایک ریاکشن تھا, میں نے بولا دیکھیے آپ نے اگر سمجھانا بھی ہے کہ یہ بالکل غلط جا کے نہ رہے, یو نیڈ ٹو الاؤ ہم ٹو گرو, کہ وہ خود گرو کرے. بٹ ان کا ایک ایموشنل ایسا تھا کہ کہیں اور نہ نکل جائے اور یہ نہ ہو جائے. میں نے بولا نہیں, اس کو صحیح لوگوں کے ساتھ اٹیچ رہے گا, ہوگا تو صحیح طرح سے چلے گا. انہوں نے اس طرح سے کیا کہ وہ تو بالکل ہی یو ٹرن ہو گیا اس کا. اب کیا کریں گے اس میں جو سب سے بڑی کمی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ایجوکیشن سسٹمز میں اسلامک ٹیچنگز کو صحیح طریقے سے انکارپوریٹ نہیں کیا جاتا, نہ کیا گیا. کیوں؟ کیونکہ ایک لڑکا, بھی ہم اس کی بات کر رہے ہیں جو ایک ٹرانزیشن فیز میں جا رہے ہیں, ٹھیک ہے. ہر انسان کی فطرت کہتی ہے کہ خدا ہے, اور ہر انسان کی فطرت کہتی ہے میں نے اس دنیا سے چلے جانا ہے, میں نے پھر آخرت میں بڑھنا ہے, ایک اور زندگی گزارنی ہے, تو پھر میں اپنی زندگی کو سدھاروں. اسی سرچ میں وہ نکلتا ہے, لوگوں کی سنتا ہے. چونکہ ماں باپ سے اس کو یہ چیز نہیں ملی ہوتی, یا اس کی ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن سے اس کو یہ چیز نہیں ملی ہوتی, تو پھر وہ اپنے انٹلیکٹ کی بیس پہ, اپنی جو تھوڑی سی اس کے پاس نالج ہے, تھوڑا سا ایکسپوجر ہے دنیا کا, اس کی بیس پہ لوگوں کے پاس جاتا ہے اور ڈفرینٹ چیزیں, ڈفرینٹ آئیڈیالوجیز کو دیکھتا ہے اور اپنی انٹلیکٹ کے مطابق اس کو سمجھتا ہے. اس لیے پھر ماں باپ بھی ڈرتے ہیں کہ نہیں یار یہ اب کسی کے پاس جائے گا تو یہ ایک ہائیلی ولنریبل سینیریو ہے کہ یہاں پہ وہ کسی کے پاس بھی جا سکتا ہے. تو پھر وہاں سے پھر بہت سارے مسائل نیچرلی بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں, اور پھر وہ ایک بچے میں اور ماں باپ میں ایک گیپ آتا جاتا ہے. اور اسی وجہ سے جو آپ نے جو بات کہی کہ کیوں یہ ہو رہا ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا ایجوکیشن کا اس میں تعلق ہے. تاہا آپ نے ایک بہت امپورٹنٹ بات کہی, اس سے مجھے ایک بات یاد ہے کہ آبزرویشن میں ہے کہ اگر آپ اسکول ایجوکیشن سسٹم میں دیکھیں, جیسے آپ نے بولا بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے, آپ ان کی ٹیکسٹ بکس اٹھا کے دیکھ لیں, آپ دیکھیں کہ آپ سائنس کی بک اٹھا کے دیکھ لیں, ہسٹری کی بک اٹھا کے دیکھ لیں, اور آپ ساتھ میں اسلامیت کی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں. جو سائنس کی کتاب ہوگی بہت کلرفل ہوگی, امیجز اچھے بنے ہوئے ہوں گے, دا پیپر کوالٹی جو ہوگی بہت اچھی ہوگی, اور اسی طرح سے جو اس کا کور ہوگا بہت اٹریکٹیو ہوگا. ایٹ دا سیم ٹائم جو اسلامیت کی بک ہوتی ہے اس کا پیپر بالکل ایسا ہوتا ہے جس کو بری کوالٹی کا ہوتا ہے, بالکل ہی الگ فونٹ ہوتا ہے, کبھی کبھار مس پرنٹ بھی ہوتا ہے. تو انڈائریکٹلی ایک بچے کو ایک سبق مل رہا ہوتا ہے کہ یہ لیس امپورٹنٹ چیز ہے, ٹھیک ہے. ان دی ادر ون دی کویسچن از فائدہ آخرت میں دیکھا نہیں تھا, ابھی تو مجھے اس کا فائدہ نظر آ رہا ہے نا. تو ایونچولی وہ جو بچے ہوتے ہیں, وہ یوتھ ہوتے ہیں, بولتے ہیں کہ میں ایک ایویڈنٹ چیز جو میرے ہاتھ میں نظر آ رہی ہے میں اس کو چھوڑ دوں بیسڈ آن جو دیکھا جائے گا, ٹھیک ہے وہ چیز ہے. بٹ یہ انڈائریکٹلی ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں بھی ٹرانسفر ہو رہی ہے. اگر ہم اس کے اوپر کام کریں, لوگوں کو صحیح طرح سے پڑھانے والے ہوں. اور میں ایک دفعہ ایک ورک شاپ میں گیا تو وہاں پہ ٹیچرز بیٹھے ہوئے تھے, اور انہوں نے بولا کہ میرے پاس ٹائم تھا, میرے اسکول والوں نے مجھے اسلامیت کی کتاب دے دی اور میں نے اسلامیت پڑھایا تو مجھے اپنے دین کے بارے میں بہت پتہ چلا. بٹ انفارچونیٹلی مجھے اتنا % سلیبس روکنا پڑتا ہے تاکہ میں ٹیوشنس کے لیے اپنا وہ کروں. تو میں نے بولا کہ مطلب دس از دا کائنڈ آف ٹیچنگ ایٹیٹیوڈ وی ہیو ان سوسائٹی. ہاؤ از اٹ کہ ہم لوگوں کے اندر دین کی امپورٹنس, دین کا ایک فلیور اور دین کی ایک اہمیت جگائیں گے جب ہم خود دین کو نیچی طرف سے دیکھ رہے ہیں.
جی میرا خیال ہے ہمیں اس کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کو بھی کویشچن کرنا چاہیے، جیسے کیونکہ ہم اس پلیٹ فارم پہ بیٹھے ہیں اور ہم ڈفرینٹ یوتھ پہ کام کر رہے ہیں، ان کے پیرنٹس سے بھی انٹریکشن ہوتا ہے، اسکول سے بھی انٹریکشن ہوتا ہے، تو ہمیں ان سے کویشچن کرنا چاہیے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. آپ کویشچن اسلام کو تو کرتے ہیں، لیکن ہم آپ کو کویشچن کرتے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں. آپ نے دین کتنا پڑھا ہے یا خود پڑھا؟ آپ کو اسلامیات کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہوتا، آپ اٹھا کے جیسے آپ بتائے تھے ٹیچر اٹھا لیتے ہیں ایسی جس کو خود دین کے بارے میں نہیں پتا ہو. میں پرسنلی ایکسپیرینس کیا میں نے کہ ہمارے جو ٹیچرس تھے یا ہم جن ٹیچرس سے ملاقات کرتے ہیں وہ ان کو دین کے بارے میں کچھ نہیں پتہ ہوتا، نہ کسی وہ پراپر اسکالر سے پڑھے ہوتے ہیں. جب سائنس کی بات آتی ہے تو آپ پراپر اس کو دیکھتے ہیں کہ اس نے صحیح طریقے سے پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا. لیکن جب اسلامیات کی باری آتی ہے، بھائی کوئی بھی ٹیچر ہو، کیونکہ مسلمان تو ہے نا، اس کو پتہ تو ہوگا کچھ نہ کچھ تو وہ پڑھا لے گا. یہ ایٹیٹیوڈ جب آپ اپنے اسکولس میں رکھتے ہیں، اپنے ٹیچرس کے ساتھ رکھتے ہیں، تو آبویس سی بات ہے کہ بچوں کے اندر یہی ایٹیٹیوڈ ڈیولپ ہوگا کہ وہ اپولوجیٹک، کیونکہ ٹیچرز ان کو ایسے ملے جس کو خود دین کے اچھا جی مجھے پتہ نہیں کہ یہ دیکھ لیں گے. میں نے ٹاپ اسکول میں پڑھایا ہے اور میں نے سب سے پہلے شروع کا ویک تھا اس میں جب میں بچوں کے ساتھ انٹریکٹ کیا، کیونکہ میرے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ میں بچوں کے ساتھ ایک ریلیشن شپ بلڈ کروں ان ٹرمز آف پہلے ان کے ساتھ ہو کہ پڑھانے والا کون ہے. تو انہوں نے بولا کہ سر اسلامیات تو ہم خود پڑھ لیں گے، آپ ہمیں دیکھا کریں ہم انگلش کی کلاس میں کتنے اٹینٹیو ہوتے ہیں. تو وہ چیز ہوگی. تو ایونچولی تھرو ٹائم جب ان کے ساتھ ریلیشن شپ بلڈ ہوئی اور انہیں اسلامیات پڑھا تو ان کو لگا کہ نہیں، ٹیچرز ہیو سم تھنگ ٹو گیو الحمدللہ. تو وی نیڈ سم گڈ ٹیچرز اینڈ وی نیڈ اسپیشلی یوتھ جو کو پڑھانے کے لیے آنا چاہیے ٹو بی ایبل ٹو میک اے سرٹن اسٹینڈ اینڈ دی پیپل اینڈ دی پیرنٹس نیڈ ٹو سپورٹ دیم. آپ کچھ بات شیئر کرنا چاہ رہے تھے اینڈ آئی ووڈ لائک دی ڈائریکشن. میں اس پہ بات کرنا چاہ رہا تھا کہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں اگر کہیں پہ اسلامیات کا سبجیکٹ بھی پڑھایا جاتا ہے، قرآن تفسیر بھی پڑھائی جاتی ہے، تو ایز اے سبجیکٹ ہی پڑھایا جاتا ہے، اس کو ایز اے کوڈ آف لائف یا ایز اے تربیتی پیریڈ نہیں پڑھایا جاتا، دین نہیں پڑھایا جاتا کہ بیٹا آپ نے اس سے سیکھنا ہے اور یہ آپ کی زندگی کا بہت اہم پارٹ ہے. یہ آپ نے ایسے نہیں ہے کہ آپ نے بھی 5ویں کلاس پڑھ لی تو اب 6ٹھی میں جا کے بس وہ گیا کتابیں بند پھینک دی. آپ نے مرتے دم تک اس چیز کو پڑھنا ہے، ایک بیس دے دی جا رہی ہے آپ کو. میں ابھی ریسنٹلی کسی بچے کو اسلامیات پڑھا رہا تھا، اسکول میں تفسیر پڑھا رہا تھا، تو بالکل جیسے کہتے ہیں نا کہ رٹا لگایا جاتا ہے کسی کا. بہت بڑا اسکول ہے، اسلامی اسکول ہے، نام میں نہیں لیتا، لیکن صرف اس طرح کہ جی اس کو رٹا لگایا جا رہا ہے ایک تفسیر کے سبجیکٹ کا. میں نے اس کو کچھ کویشچنز دیے گئے پیپر کے لیے کہ یہ چیزیں آپ کے آئیں گی پیپر میں، آپ نے ان کے یہ جوابات یاد کرنے ہیں. اس نے وہ رٹا مار لیا، انگلش میں یاد کر لیا. تھوڑی دیر میں نے اس سے پوچھا، اردو میں پوچھا، میں نے کہا یار آپ مجھے یہ بات بتاؤ اس کے آپ کیا سمجھو. تو وہ لٹرلی بلینک تھا، اس کو کچھ سمجھ نہیں آیا، وہ اردو میں مجھے بتا نہیں سکا کیا ہے، بس وہ انگلش میں رٹو طوطے کی طرح اس کو رٹا مارا اور مجھے سنا دیا، نمبر آ گئے ختم. بیکاز ان کو یہ بات ڈائریکٹ کی جاتی ہے تھا کہ آپ اس کو بس نکال لیں کسی طرح سے. اور جیسے مثال کے طور پہ میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں ان کا، بیکاز میں نے کافی سالوں سے او لیولس کو پڑھایا ہے اور میرے اس پیپر پیٹرن میں ٹیچر کے ساتھ بڑے ٹیچر کے ساتھ بیٹھا بھی ہوں اور ان کی ورک شاپس میں بیٹھا بھی ہوں. تو دا کویشچن دیٹ آئی ریز، جو باہر سے ان کے جو ایگزامنر آئے تھے، میں نے ان سے سوال یہ کیا تھا کہ آپ بات کرتے ہیں کہ آپ کا اس بیسک آبجیکٹیو ہے اس ایگزام کا کہ بچوں کو تھنکنگ پروسیس کی طرف، کریٹیکل تھنکنگ کی طرف، ایک غور و فکر کرنے کی طرف ہم ان کو رجحان کریں. تو میرا ان کے پاس سب سے سوال یہ تھا کہ آپ کا جو مارکس ہے، جو ویلیو آپ نے دی ہوئی ہے کریٹیکل تھنکنگ کے لیے، غور و فکر کرنے کے لیے، وہ 4 مارکس دیے ہوئے ہیں اور جو رٹا ہے اس کے 10 مارکس ہیں. آپ کی خود کی بات اس بات پہ کانٹرڈکٹ کرتی ہے کہ آپ جو رٹافیکیشن ہے، میمورائزیشن ہے، جو مگنگ اپ والا ایٹیٹیوڈ اس کو زیادہ پروموٹ اور ویلیو دے رہے ہیں، اور جو کریٹیکل تھنکنگ ہے جس پہ غور و فکر کرنی ہے، اس کے اوپر بچوں کو ایویلیویٹ اور جج کرنا ہے مارکس دینے کے لیے، اس کے مارکس 4 ہیں. تو ہم آٹومیٹکلی یہ لوگوں کے اندر انڈائریکٹلی میسج دے رہے ہیں کہ آپ کو دین پڑھنے کے لیے دل میں اترنے والی بات نہیں ہونی چاہیے، بلکہ آپ جتنا رٹا کر کے سنا سکتے ہیں. اور یہ چیز سرٹن ریلیجیس آرگنائزیشنز ڈو ایٹ ٹائمز دیٹ دے وانٹ کہ وہ چلتی پھرتی لائبریری بنا دیں لوگوں کو کہ بس آپ نے کتنی کتابیں رٹی ہوئی ہیں. بٹ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کے ساتھ کیا تھا، ایک آیت ہو، جب تک اس کے اوپر عمل نہ ہو آگے نہیں بڑھا جاتا تھا. یہ ایٹیٹیوڈ ہم کر دیں تو ہمیں کوالٹی پہ زیادہ کانسنٹریشن ہو رادر دین کوانٹٹی. پیشن آپ کا خود دین میں نہیں ہوگا، آپ بچوں کا کہ بچے بیٹا کتابیں کھول لو اور آپ نے یہ پڑھ رہا ہے، ناؤ وی گوئنگ ٹو اسٹڈی. جیسے مثال کے طور پہ ایک چیلنج یہ آیا کہ میں ایک کلاس میں ایک حدیث پڑھاتا تھا بچوں کو انڈرسٹینڈ کرانے کے لیے، اور جب مجھے اسی دوسرے سیکشن میں جو ٹیچر کا دوسرا پتا تھا انہوں نے 4 حدیثیں کرائی ہوئی ہوتی تھی، اینڈ آئی ہیڈ ٹو انفارچونیٹلی کمپلیٹ. جیسے یہ بہت لمیٹیشن ہے کہ آپ نے ایک سال کے اندر اتنا سلیبس کمپلیٹ کرانا ہے اور آپ کوالٹی کی طرف نہیں کرے اور آپ بول رہے ہیں کہ ایک، تو ہاؤ از دیٹ تھنگ گوئنگ ٹو ٹرانسفر کہ بچوں کے اندر ایک وسیع انڈرسٹینڈنگ
ڈیولپ ہوگی اور ان سے سوالات کرنے کے لیے, بیکاز آپ نے پروموٹ کرنا ہے کہ آپ سوال پوچھو اور ایسا ٹیچر پیشن والا ہو یا نالج رکھنے والا ہو جو جواب دے. چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس ملیں گے. پلیز اسٹے ٹیون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اینڈ ویلکم بیک ٹو دا پروگرام. ہم بریکس میں جانے سے پہلے ایجوکیشن سسٹم کی بات کر رہے تھے اور ہم یہ بتاتے چلیں کہ ہمارا مقصد کسی سبجیکٹ کو ڈیگریڈ یا اس کو انڈر ویلیو کرنا نہیں ہے, بٹ بات یہاں پہ دین کی ہے کہ دین کے اندر وہ انٹرسٹ اور پیشن ڈیولپ کیوں نہیں ہوتا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس ایک امپورٹنٹ رول پلے کریں اور ہمارے پاس ایک ریلیجن کی ٹیچنگ کو اور باقی ٹیچنگس کو سیپریٹ جو کر دیا گیا ہے, لوگوں کے اندر اچھے پیشنیٹ ٹیچرز ہوں اور ہمارے پاس سائنس بھی اسی پیشن سے پڑھائی جائے اور سائنس کے اندر بھی ریلیجس ایسپیکٹس کو پڑھایا جائے تاکہ لوگوں کے اندر ایک ایسا وسیع مینٹالٹی ڈیولپ ہو جو ہر پرسپیکٹو میں چیز کو دیکھنے کی شروع کرے, بیکاز ہمارا ریلیجن اس چیز کو پروموٹ کرتا ہے. آسان, آپ کچھ پوائنٹ شیئر کرنے والے تھے وین وی ور ان بریک, آپ کچھ بات کر رہے تھے. نہیں, آئی تھنک کہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ جیسے ہم سائنس کی بات کر رہے تھے, دیر از اے گروپ ان پاکستان وچ فیلس کہ ریلیجن کی وجہ سے کبھی کبھار ہم جو سائنس کی چلتے ڈیولپمنٹ ہے اس کو نہیں کر پاتے. صحیح, وچ آئی تھنک از اسٹرینج, کیونکہ آئی ڈونٹ سی دیر شوڈ پرابلی ناٹ بی اے کانفلکٹ بٹوین دا ٹو, لیکن فار سم ریزن دیٹ مائنڈ سیٹ ڈز ایگزسٹ اور اس ایریا میں لیک کرتے ہیں. اٹس اے ریالٹی کہ وی ہاربلی لیک ان دا فیلڈ آف سائنس, اینڈ واٹ دیٹ ڈز فار اس از کہ دیکھیں ہماری جو ہسٹری رہی ہے, اسلامک ہسٹری, اٹ ہیز آلویز بین ایز دا ڈومیننٹ ورلڈ پاور, لیکن ان دا لاسٹ 100 years اور سو دیٹ ہیز چینج ناؤ. وہ ریالٹی چینج ہو گئی. جب وہ ریالٹی چینج ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ہم دنیاوی ترقی میں پیچھے چلتے چلے گئے. وہ ریالٹی کیوں چینج ہوئی احسان؟ would you like to put some highlight on it کہ کیوں ریالٹی چینج ہوئی؟ میں اس میں ایک اگر مجھے اجازت دیں تو اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوشکو ان تدع علیکم الامم, کہ ان قریب تمہارے اوپر امتیں جو ہیں, بہت ساری جو کنٹریز ہیں یا بہت سارے گروپس ہیں, وہ تمہارے اوپر ایسے جھپکیں گی, ایسے تمہارے اوپر ٹوٹیں گی, تم پہ ایسے اٹیک کریں گی جیسے کہ کوئی انسان کھانے کی ٹیبل پہ کھانے پہ اٹیک کرتا ہے. تو یہ جب صحابہ نے سنا کہ صحابہ اللہ کے نبی ایسا کیسے ہوگا کہ ہم بدر میں 313 تھے اور سامنے 1000 تھے پھر بھی ہم جیت گئے, فلانی جنگ میں ہم 1000 تھے وہ آگے 10,000 تھے ہم جیت گئے, ایسا تو کبھی نہیں ہوا, اور اب آپ یہ بول رہے ہیں کہ جی ایسا ہو جائے گا ہم پہ ایسے کھائیں گے, کیا ہم اس وقت اتنی قلت میں ہو جائیں گے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں, آپ قلت میں نہیں ہوں گے بلکہ تم لوگ کثیر ہوگے, تم لوگ بہت ایک بڑی میں ہوگے, جیسے کہ ایک سمندر کے اوپر جھاگ ہوتے ہیں, اس طرح کی کچھ اللہ کے نبی نے مثال دی کہ اس طرح کے جھاگ ہوتے ہیں, اس طرح کی تعداد میں ہوگے. پھر بھی وہ جو امت ہے, وہ جو قوم ہے, لوگ جو غیر مسلمان ہیں, کفار ہیں, وہ تم پہ ایسے ٹوٹ پڑیں گے. تو پھر صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی اس کی پھر وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہارے دلوں میں ایک وہن کی بیماری ہے, اور وہن کیا ہے کہ حب الدنیا و کراہیت الموت, کہ جب تمہارے دلوں میں یہ وہن آ جائے گا کہ جی تم دنیا سے محبت کرنا شروع ہو جاؤ گے اور موت سے کراہیت, موت کو ڈس لائک کرنا شروع ہو جاؤ گے, تو پھر ایسا ہوگا کہ جی تمہیں پھر لوگ تمہارے مخالف ہو جائیں گے, تمہیں وہ ایسے ہی کھائیں گے کہ جیسے ایک کھانے کی ٹیبل پہ کھایا جاتا ہے. کی بات کو اگر میں لے کے چلوں تو میں آئی تھنک دیٹ ریئلی ایڈس ٹو اٹ کہ دیکھیں جب ایمان کا لیول کلیکٹیولی نیچے جا رہا ہے اور دنیا کے اندر بھی جو ایک پوزیشن تھی وہ لوز ہو گئی ہے, تو آئی تھنک دیٹ از دا میجر کاز آف دیٹ جو اپولوجیٹک ایٹیٹیوڈ کی ہم بات کر رہے ہیں, وہ اس لیے کریٹ ہو رہا ہے کیونکہ لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یار ہم ترقی نہیں کر رہے. اینڈ پروگریس کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ پروگریس 10 سال میں 50 سال میں بھی نہیں ہوتی. صحیح, اٹ کوڈ ٹیک اپ ٹو 100 years, اٹ کوڈ ٹیک اپ ٹو 200 years, بٹ پیپل وانٹ کہ ہم اپنی لائف ٹائم میں جو ہے پروگریس کر جائیں ایز اے نیشن, ایز این امت ہم پروگریس کر جائیں, اور ہمیں جو ہے لیڈ کرنا چاہیے ہر چیز کے اندر. جیسا آپ آسان کہہ رہے تھے کہ جو بیچ میں فوکس لوز ہوا, تو اس پہ میں واپس ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا بیکاز یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ ہم بحیثیت مسلمان آخرت کی بات کرتے ہیں, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جس دنیا میں رہنا ہے ہم اس کے بارے میں کبھی کبھار اگنور کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور اسی کی وجہ سے جو ایسی مینٹالٹی ہے جو دنیا کو زیادہ پریفرنس کہتی ہے, وہ کہتی ہے کہ آپ آخرت کی بات کر کے سب کچھ آخرت میں چھوڑ
چھوڑ دے رہے ہیں, جبکہ مسلمان کا ایک ایسا ایٹیٹیوڈ نہیں ہونا چاہیے. اور یہی فوکس تھا جو ہم نے لوز کیا, دیٹ ہم جو ہے دین کی تعلیم کی اصل ایسنس کے ساتھ چلے گئے. ٹھیک ہے ہم دنیا میں بھی ڈیولپمنٹ کرتے ہیں آخرت کی انویسٹمنٹ کے لیے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جو دنیا میں رہنا ہے ہم اس کے لیے ان کی اکنامک ایسپیکٹ کو, اس کے ایجوکیشن ایسپیکٹ کو, ہر ایسپیکٹ کو ہم وہ کرتے ہیں. جب ہم نے یہ فوکس لوز کرنا شروع کیا تو پھر ہمارے لیے ایک ڈاؤن فال کا سلسلہ بن گیا کہ ہم جو بیسک ایسنس تھا ہم نے اس کی اسپرٹ کو چھوڑنا شروع کر دیا. دس از مائی پوائنٹ ویو اینڈ یو گائز کین ڈس ایگری ود اٹ. جب ہم آپ دیکھیں گے اب مدارس ایک طرف ہو گئے ہیں اور اسکولز اور سیکولر ایجوکیشن ایک طرف ہو گئی ہے, جبکہ آج جب نبی وسلم کے دور سے ہم دیکھیں تو یہ ایک ہی چیز تھی, مطلب دین بھی حاصل کرتے تھے اور دنیا بھی حاصل کرتے تھے. آپ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی اگزامپل لیں تو وہ انہوں نے لاجک بھی پڑھی ہے, انہوں نے سب کچھ پڑھا ہے, اور ان کے ساتھ ساتھ انہوں نے دین کے ہم امام مانتے ہیں, امام غزالی ہیں, مطلب امام غزالی رحمہ اللہ ہیں, اس کے علاوہ جابر بن حیان ہے, یہ سارے مطلب ڈیولپمنٹ آپ کو نظر آتی ہے. تو جیسے حسان کہہ رہے تھے کہ ایمان کا لیول ڈاؤن ہوا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی پروگریس بھی ڈاؤن ہوئی ہے. تو اس سے مجھے آیت یاد آئی تھی کہ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین, تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو. تو ہمیں دونوں چیزوں پہ غور کرنا چاہیے, ہم ایک طرف نہیں ہونا چاہیے کہ ایمان پہ ہم فوکس کرنا شروع کر دیں یا پھر ہم دنیا پہ فوکس, بلکہ ہمیں دونوں چیزیں ساتھ لے کے چلنی چاہیے. بالکل. اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو ایڈ ٹو دس کہ while that need exists کہ ہمیں وہ پروگریس کی طرف جانا ہے, اینڈ وی نیڈ ٹو لک ان ٹو دا فیکٹ کہ ہم کیوں دنیا میں پروگریس نہیں کر رہے. ایٹ دا سیم ٹائم ایک چیز, کیونکہ ہمارا آئی تھنک جو مقصد ہے وہ لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کا ہے, اس میں ایک چیز تھوڑا سا آپ کو ایک اسٹیپ بیک لے کے سوچنی چاہیے. میں ایک دفعہ ایف ایم پہ ریڈیو پہ ایک وہ پروگرام سن رہا تھا, ہمارے جو ایک ملک کے مایہ ناز سائنٹسٹ ہیں پروفیسر پرویز اڈبوائے کا, وہ سائنس کے اوپر ایک بہت اچھا پروگرام کر رہے تھے. تو اس میں انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کی جو مجھے بہت پسند آئی. انہوں نے کہا کہ سائنس کا جو بیسس ہے وہ کسی مذہب کی طرح نہیں ہے, سائنس کا بیسس عقل ہے, اور عقل جو ہے وہ تمام انسانوں میں ایک جیسی ہے. تو انسان کے اندر سائنس کی پروگریس اوپر نیچے ہونے کا مذہب سے ڈائریکٹلی کوئی ریلیشن شپ نہیں ہے. تو ہمارے پاس اگر کچھ لوگ دیکھتے ہیں کہ ہم سائنٹیفکلی پیچھے ہو گئے تو دیٹ از سم تھنگ کہ ہمیں اس سے کوئی شرمندگی کی بات ہے, اس میں شرمندگی کی بات نہیں ہے, کیونکہ اس سے آپ کے مذہب کا کوئی تعلق نہیں ہے. وہ آپ کی ایک دنیاوی لائف ہے, اس کے اندر آپ اگر کام کرتے ہیں تو آپ کو اس کا صلہ ملے گا, آپ نہیں کرتے تو آپ کو نہیں ملے گا. حسان بٹ ڈو یو تھنک کہ اس میں یہ مثال کے طور پہ اگر میں کسی سائنٹیفک ریسرچ میں جاتا ہوں, میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تخلیق کو بہتر طریقے سے سمجھنے کے لیے اور اس تخلیق کے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے تاکہ میرا اجر زیادہ ہو آخرت میں اور اللہ تعالیٰ کی نظر میں, اگر یہ موٹیویشن وہ موٹیویشن اسی طرح ہے جس طرح دنیا کا کوئی بھی کام ہم کرتے ہیں, اس میں اگر ہماری نیت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف یہ تمہارا دین سکھاتا ہے, اس میں ثواب مل جاتا ہے. خالی نماز اور روزہ حج زکات سے تو نہیں ہے, اور تعلیم کے ادارے میں اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو ہر ایبلٹی کے ساتھ پیدا کیا. لیکن ہمارے ریلیجن کا ڈائریکٹلی سائنٹیفک پروگریس سے کوئی لنک نہیں ہے, وچ از واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو اسٹیبلش. کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پچھلے کئی سالوں میں ہم نے بہت ساری ڈیولپمنٹس مطلب گریک سے لے کے مسلمانوں نے لی, مسلمانوں نے ڈیولپ کر کے یورپ کو دیا جو آج جس پہ وہ آگے بڑھ رہے ہیں. لیکن بیسکلی حسان کا پوائنٹ یہ ہے کہ دین کی وجہ سے ہم پیچھے نہیں ہیں, ہم جو پیچھے ہیں وہ اپنی وجہ سے ہیں, اس سے دین کا کوئی ریلیشن نہیں ہے. دین نے ہمیں پیچھے نہیں کیا, تو دین میں ویسے تو ہم خود ہی ہم نے دین چھوڑا ہے, اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دنیا بھی خود ہی چھوڑی ہے. the way it is projected, جس طرح سے کمیونیکیٹ کیا جاتا ہے کہ آپ پیچھے اس لیے کیونکہ آپ جتنا دین سے قریب ہے اتنا آپ پیچھے, یہ چیز کی, اور اس کو ہم ایڈریس کر رہے ہیں کیونکہ وہ یہ تو ہم مانتے ہیں کہ ہم دین کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنی نالائکی کی وجہ سے, اور اس کی جسٹیفیکیشن ہم دین سے نکالتے ہیں کہ نہیں جی میں آخرت کی طرح ذرا زیادہ ہوں, دنیا سے کیا ہے, آج ایک روٹی مل گئی کل نہیں ملے گی, گزارا ہو جائے گا. وہ آپ کی اپنا ہے, آپ کی اپنی پرسنل چوائس ہے اگر آپ نے رہنا چاہتے ہیں. لیکن آپ صحابہ نے اچھے کپڑے بھی پہنے ہیں, صحابہ نے اچھی رائٹ بھی رکھی ہے, صحابہ نے اچھے کیا کہتے ہیں انداز بھی ایکوائر کیے ہیں, جو چیز شریعت ایکوائر. لیکن جیسے امام حسن بصری کہتے تھے کہ یا اللہ دنیا ہمارے ہاتھ میں دے لیکن وہ ہمارے دل میں نہ آئے. صحیح بات ہے. ٹھیک ہے, ہم نے کیا کیا ہے کہ ہم نے وہ دنیا کے پیچھے جب گئے تو ہم دنیا کے چکر میں اس کو دل میں بھی ڈال دیا, اور جب دنیا کو چھوڑنے لگے تو ہم نے ایک ربانیت بھی ایکوائر کرنے کی, ایکسٹریم ایکوائر کے لیے کہ ہم نے سب کچھ چھوڑنا ہے. اور یہ ایٹیٹیوڈ ہمارے لیے بڑا ایک کہتے ہیں نا کہ ایک دلدل کی فارم میں رہ گیا جو ہمیں نیچے کھینچ رہا ہے. ہمیں ہر چیز میں آج مسلمان کو بہت ضرورت ہے ہر فیلڈ میں ایکسیل کرنے کی. کوئی ہر چیز میں ایکسیل نہیں کر سکتا, ان کو سائنٹیفک چیزوں میں کرنی ہے, بیکاز ہم ایک دین کے ریپرزینٹیو ہیں, اور ہم ہر چیز کے اندر کریں گے چاہے وہ ریلیجس چیز نہیں ہوگی. ہمیں دین کی محنت بھی کرنی ہے, ہمیں ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ میں بھی کرنی ہے, ہم نے آرکیولوجی میں بھی کرنی ہے, ہم نے ہر فیلڈ میں محنت کرنی ہے, سو دیٹ نان مسلمس کو لگے کہ نہیں یہ ایک بہت ہی کامیاب دین ہے, ان کو ہر فیلڈ میں سکھاتا ہے, اور ان کی دنیا ہی نہیں ان کی آخرت کتنی خوبصورت ہوگی اگر دنیا کے معاملے میں یہ اتنی محنت کر رہے ہیں. تو there has to be with the attitude, ایک سوچ کا ایک فرق ہے, ایک خیال کا فرق ہے جو ہمیں بہت چیز ہماری پرسنالٹی کو ہمارے کو ایز این امہ ڈیفائن کرتا ہے, اینڈ دیٹ از واٹ یو ٹاکنگ اباؤٹ. جی طہا. ہاں, بیچ میں بات آئی تھی کہ ہمارا جو اس وقت حال ہو گیا ہے, جس اسٹیج پہ مسلمان قوم آ گئی ہے,
اس کی بہت بڑی وجہ دین سے دوری ہے. اور یہ جب بات چیت ہو رہی تو میرے ذہن میں کچھ ظاہر ایسی بات ہے, کچھ آیتیں آ رہی تھیں, اور اس میں ایک بہت اہم میرے ذہن میں آیت آئی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا, کہ جو ہمارے ذکر سے, ہماری یاد سے, ہماری تعلیمات سے اعراض کر گیا, دور ہو گیا, اس کے لیے معیشت ہم نے تنگ کر دی, کہ اس کو پھر ہم نے دینا بند کر دیا. کہ اگر آپ اس دنیا میں بھی سکسیس پانا چاہتے ہیں, اور پھر اس کے بعد میرے ذہن میں ڈاکٹر ذاکر نائک, دنیا ان کو جانتی ہے, ان کا ایک بہت مشہور, میں نے ان کے لیکچر سنتا تھا تو ایک بہت مشہور ان کا کوٹ میرے ذہن میں آیا, ہے کہ مسلمان دنیا میں ترقی اس لیے نہیں کر رہے کیونکہ وہ اپنے دین پہ نہیں چل رہے, اور کفار دنیا میں ترقی اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ وہ اپنے دین پہ نہیں چل رہے. تو یہ بالکل الٹا حساب ہے. اگر آپ اپنے دین پہ چلنا شروع کر دیں تو پھر ترقی آپ کے قدم چھوئے گی. کیونکہ آئی تھنک آپ جو بات کر رہے ہیں, سوری ٹو کٹ یو آف, جب آپ دین پہ چلتے ہیں تو دیکھیں وہی والی بات آتی ہے کہ آپ کا اسپریچول ایسپیکٹ اور آپ کا مٹیریل ایسپیکٹ ساتھ ساتھ چل رہا ہوتا ہے, اور آپ کو دین انکریج کرتا ہے کہ آپ ہر ایسپیکٹ میں پڑھ جائیں آگے. آپ اللہ کی طرف رجوع کریں. جو غلط کام, ہر انسان گناہ گار ہے. میں آپ اگر 4 لوگ بیٹھ کے بات چیت کریں تو ایسا نہیں ہے ہم آسمان سے وہی نازل ہوئے ہیں, ہم بھی اسی سوسائٹی کا حصہ ہیں, ہم بھی گناہ گار ہیں, اور شاید کئی ہزار لوگوں سے زیادہ گناہ گار ہیں. تو ہر چیز میں ہمیں استغفار کا ایک راستہ ضرور اپنانا چاہیے, اپنی غلطی کا اقرار کرنا چاہیے, اور اللہ کی طرف لوٹنا چاہیے. وہ تمہیں آسمان سے بارشیں برسائے گا, وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ, وہ تمہیں مال بھی دے گا اور وہ تمہیں اولادیں بھی عطا کرے گا. تو دین پہ چلو گے, گناہ چھوڑو گے, دنیا سے تھوڑی سی دوری اختیار کرو گے ان ٹرمز آف, یعنی دنیا میں اپنا دل نہیں لگاؤ گے, تو پھر یہ ساری چیزیں آپ کو مل جائیں. دا بیسک آئیڈیا, اینڈ آف کورس لائک اگین ہم ہر ایپیسوڈ میں یہ بات کہتے ہیں کہ بہت سی ایسی باتیں ہیں جو کہنے کو ہیں, بٹ ہم ہمیشہ پروگرام کو اینڈ کرتے ہیں اس فیلنگ کے ساتھ کہ بہت سی انسپوکن باتیں ہیں جو رہ گئی ہیں کہنے کے لیے. بیسک جو کرکس ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, کہ اللہ کے نبی نے بولا, فرمایا کہ ہر مسلمان کے اوپر علم حاصل کرنا فرض ہے, اور ہمیں علم ہر ایکسل میں کرنا چاہیے, ہر فیلڈ میں کرنا چاہیے ایکسل. اور اسی لیے آپ جب اس فیلڈ میں کریں کہ دین کی طرف چلنا ہے تو کوئی اپنے اوپر ڈاؤٹ نہ کریں, پریشان نہ ہوں. آپ دین پہ چلتے ہوئے بہت سی چیزوں میں ترقی کر سکتے ہیں, لیکن وہ آپ کے خود کی بیلیف اور آپ کے یقین کے اوپر ہوتا ہے, اور سب سے پہلے آپ کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر جو یقین ہے. اس میسج کے ساتھ میں وجی الدین, باقی جو میرے ساتھ فرینڈز ہیں اسحاق بن صادق, طہا پاشا اور حسان احمد کے ساتھ خداحافظ طلب کرتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ملیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.